ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو اسباق ہیں اس کے 3 حصے ہیں۔ 35 اسباق کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ 7 لطائف پر اسم ذات کے ذکر کا ہے، پھر اس کے بعد 2 سبق ہوتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے مراقبات کا۔ تو ہمارے مشائخ نے یہ جو ترتیب رکھی ہے اسباق کی، یہ بڑی ہی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 7 لطائف پر جب انسان اسم ذات کا ذکر کرتا ہے تو اس کی برکت سے انسان کے دل کے اندر، اس کے لطائف کے اندر توجہ الی اللہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ان لطائف کے اوپر جو زنگ، ظلمات اور نحوستیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان لطائف پر مراقبات، اسم ذات کا ذکر کرنے سے دھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان لطائف کے اوپر جو زنگ، ظلمت، نحوست چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسم ذات کے ذکر کرنے سے ان لطائف سے جھڑ جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے۔ تو اب وہ جو ظلمت اور نحوست ہے، جو ما سوا کی طرف توجہ رغبت ہے، وہ لطائف کے وجود سے تو دھل گئی، اتر گئی، لیکن ابھی وہ لطائف کی زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اس ظلمت کو جو لطائف سے دھل کر اتر کر اب وہ لطائف کے وجود کی زمین پر گری رکھی ہوئی ہے نا، گری پڑی ہوئی ہے، اب اس ظلمت پر جھاڑو پھیرنے کے لیے، اس ظلمت کو ان لطائف سے نکالنے کے لیے ہمارے مشائخ نے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کے 2 اسباق رکھے ہیں۔ تو 7 لطائف کے بعد 8واں سبق ہوتا ہے نفی اثبات، حبس دم کے ساتھ کرنے کا۔ تو اب اس میں اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک لمبا سانس لے کر اپنے سانس کو روک لے، اور پھر خیال کے ساتھ تصور میں لا کو اپنی ناف سے اٹھاتا ہوا اپنے دماغ یعنی سر کے سینٹر تک لے جائے، اور پھر اس کے بعد الہ یعنی سر کے سینٹر سے الہ کہتے ہوئے انسان دائیں کندھے پر آ جائے، اور پھر دائیں کندھے پر الہ کہنے کے بعد الا اللہ کی جو ضرب ہے خیال اور تصور کے اندر، وہ اپنے لطیفہ قلب پر لگانی ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ لطیفہ قلب پر لا الہ الا اللہ کی جو ضرب لگی ہے اس کا اثر لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، ان 5 لطائف کے اندر چلا گیا ہے۔ تو اس ذکر کے اندر جو سانس روک کر کیا جاتا ہے، اس میں گردن نہیں ہلانی ہوتی، جسم نہیں ہلانا ہوتا، باقی اس ذکر کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے شیخ سے سیکھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اور پھر اس کو ایک سانس میں 21 بار اس طرح سے خیال میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خیال سے تصور کے اندر اس کو کرنا ہوتا ہے، اور پھر 21 دفعہ جب ہو جائے تو پھر اپنا سانس توڑ دینا ہے، پھر اس کو لمبا سانس لے کر پھر اس کو 21 دفعہ ایک سانس میں کرنا ہے۔ تو ابتدا کے اندر اس کو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان 3 مرتبہ ایک سانس میں کہے، جب اس کی تھوڑی مشق ہو جائے پھر 5 مرتبہ ایک سانس میں کہے، پھر اس کی تھوڑی مشق ہو جائے تو 9 دفعہ ایک سانس میں، پھر 11 دفعہ ایک سانس میں، پھر 13 دفعہ ایک سانس میں، پھر 15 دفعہ ایک سانس میں۔ تو کرتے کرتے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سانس روک کر 21 مرتبہ تک کم از کم پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اور پھر جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر 100ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خیال اور تصور میں ہی کہنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سبق ہوتا ہے تحلیل لسانی کا۔ تو اس سبق
کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سبق کو انسان نے اپنی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس میں اونچی آواز سے نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی اتنی ہی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں بھی لا الہ کہتے ہوئے، زبان سے لا الہ کہتے ہوئے یہ خیال ہو، تصور ہو کہ میرے دل کے اندر اللہ پاک کا جتنا بھی ما سوا ہے، جتنا بھی اللہ پاک کا غیر ہے، جو بھی شیطانی اثرات ہیں، وہ لا الہ کہنے سے میرے دل کے اندر سے نکل رہے ہیں، اور الا اللہ کہتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ پاک کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ تو اس کی جو ہے نا تحلیل لسانی کی جو کم از کم مقدار ہوتی ہے وہ ہے 1100 سے کم نہیں کرنا ہوتا، اور اس کی جو اعلیٰ مقدار ہے وہ ہے 5000۔ تو اس تحلیل لسانی میں بھی ہر 100 مرتبہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہوتا ہے۔ تو اس کو 5000 دفعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سے جو پچھلا سبق ہے نفی اثبات سانس روک کر جو کیا جاتا ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ 1100 ہوتی ہے، یعنی ایک سانس میں سانس روک کر اس کو 21 مرتبہ تک کرنا ہوتا ہے، اور اس کو 1100 تک کرنا ہوتا ہے۔ 1100 سے زیادہ اس کو نہیں کیا جاتا کہ یہ سبق ذرا مشکل ہے، ذرا سخت ہے، اس کے انوارات بہت ذرا جلالی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس کو 1100 سے زیادہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور پھر ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو نفی اثبات حبس دم کا جو سبق ہوتا ہے، یہ ایسا مبارک سبق ہے، ایسا مبارک ذکر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس سبق سے ہو سکتا ہے کہ انسان پر اللہ پاک کشف کا دروازہ بھی کھول دیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے مشائخ نے اس سبق کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارا قلب ہے نا، جو ہمارا دل ہے، اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے سمجھانے کے لیے اس کو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے قلب کے 2 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہمارے قلب کا اس عالم دنیا کی طرف کو کھلا ہوا ہے، اور ایک دروازہ ہمارے قلب کا وہ عالم روحانیت کی طرف کو، اللہ پاک کی ذات و صفات کی طرف کو، عالم ملکوت کی طرف کو، عالم لاہوت کی طرف کو کھلتا ہے۔ تو وہ دروازہ ہم نے اس سبق یعنی نفی اثبات حبس دم کا جو سبق ہے، اس سبق کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، شیخ کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے، انسان کے قلب کا وہ دروازہ جس کا تعلق عالم غیب کی طرف کو ہوتا ہے، وہ دروازہ اللہ کے فضل سے نفی اثبات حبس دم والے ذکر سے اللہ پاک اس کو کھول دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفی اسبات حبس دم اور تحلیل لسانی، ان اسباق کی ترتیب یہ ہے کہ ان اسباق کے بعد پھر سلسلہ نقشبندیہ کے بہت ہی عظیم الشان مراقبات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان مراقبات سے انسان اللہ کے فضل و کرم سے روحانیت کے ایک نئے سٹیپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ذات کے جو 7 سبق ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے نرسری کلاس میں داخلہ لے کر میٹرک تک اس نے پڑھائی پوری کر لی، تو یہ مثال ہے اس میں ذات کے 7 اسباق کی۔ اور پھر اس کے بعد جو کلمہ شریف کے 2 اسباق ہیں، ان کی مثال ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں داخلہ لیتے ہیں، تو ایف ایس سی میں داخلہ لینے کے بعد اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد، اچھی جو ہے نا وہ اس میں پرسنٹیج حاصل ہونے کے بعد پھر انسان کے لیے آگے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے راستے کھلتے ہیں، یا پھر اس کے لیے سی اے کرنے کے راستے کھلتے ہیں، یا اس کے لیے انجینئرنگ میں جانے کے راستے کھلتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایف ایس سی والا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، یہ ایسا سٹیپ ہوتا ہے ہماری تعلیمی زندگی کے اندر کہ اس ایف ایس سی کے سٹیپ کو اچھی طرح سے عبور کرنے کے بعد پھر انسان کے لیے آگے ہائر ایجوکیشن کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بعین ہی یہ جو نفی اسبات حبس دم اور تحلیل لسانی کے جو کلمہ شریف کے جو 2 اسباق ہیں، ان کی مثال بھی روحانی اعتبار سے نا ایف ایس سی میں ایڈمیشن کے برابر ہے کہ ان 2 اسباق کو کرنے کی برکت سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ پاک کا جتنا غیر ہے، اللہ پاک کا جتنا ما سوا ہے، اور اللہ پاک کے ما سوا کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف، دنیا کی طرف جتنی توجہ، جتنی رغبت، جتنا دھیان، جتنا ذوق شوق انسان کا اللہ پاک کے ما سوا کی طرف
ہوتا ہے وہ ان دو اسباق کی برکت سے اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ان دو اسباق کے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وساوس کے زہر سے اللہ پاک کلیتاً نجات دے دیتے ہیں۔ تو آگے چونکہ مراقبات کرنے ہوتے ہیں تو ان مراقبات کے اندر کوئی ذکر نہیں کرنا ہوتا، ان مراقبات کے اندر کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ ان مراقبات کے اندر اپنے دل دماغ کو خیالات سے، سوچوں سے، وساوس سے خالی، صاف اور پاک کر کے اپنے لطائف میں سے کسی لطیفہ پر اللہ کی طرف سے رحمت، فیض، تجلیات، انوارات کے نازل ہونے کا، وارد ہونے کا مراقبہ کرنا ہوتا ہے، اس خیال میں، اس کی سوچ میں ڈوبنا ہوتا ہے۔ تو جب تک انسان کے دل کے اندر سے وساوس ختم نہیں ہوتے، جب تک انسان کے دل کے اندر سے ادھر ادھر کی سوچیں، خیالات ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک انسان کو مراقبات کا صحیح اور کامل نور، فائدہ، برکت حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مراقبات کے اسباق کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ دو سبق کلمہ شریف کے رکھے ہیں کہ تاکہ ان دو اسباق کے کرنے کی برکت سے انسان کا جو باطن اور قلب ہے وہ اللہ کے ما سوا سے کلیتاً پاک ہو جائے۔ اور جب تک انسان کا باطن اللہ کے ما سوا سے کلیتاً پاک، صاف نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان مراقبات کی روحانی سٹیج کے اندر قدم رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اس میں آخری بات جو ہم نے تھمب نیل کے اندر بھی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان دو اذکار کے کرنے کے لیے شیخ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ان اسباق کو خود کرنا شروع کر دے، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان سلسلے میں داخل ہو کر کسی صاحب نسبت انسان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر جب ان اسباق کو کرتا ہے نا، تو شیخ صرف ان اسباق کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ ان اسباق کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ جو شیخ ہوتا ہے وہ اس سبق کی جو روحانی کیفیات ہیں، اس سبق کے جو انوارات ہیں، اس سبق کے اندر جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوشیدہ روحانیت ہے، وہ شیخ مرید کے قلب کے اندر ان انوارات کو، برکات کو، ان فیوزات کو شیخ اپنی روحانی توجہ، تصرف سے مرید کے قلب کے اندر اس کو شفٹ کرتا ہے، اس کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے تصوف کے سلاسل کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان جب ان اسباق کو خود نہ کرے بلکہ کسی صاحب نسبت انسان کے ہاتھ پر بیعت کرے، سلسلہ شریف میں داخل ہو، سلسلے میں داخل ہو کر سٹیپ بائی سٹیپ انسان جب اپنے شیخ سے ان اسباق کو حاصل کرتا ہے تو ان اسباق کی صحیح تاثیر اور نورانیت انسان کو اللہ پاک نصیب کرتے ہیں۔ تو اجازت لے کے کرنے کا، سلسلے میں داخل ہو کے ان اسباق کو کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شیخ نے صرف ذکر بتا نہیں دینا ہوتا، بلکہ ذکر بتاتے ہوئے وہ جو اللہ والا جو شیخ ہوتا ہے وہ آپ کے قلب کے اندر، آپ کی روح کے اندر اس سبق کی جو مطلوبہ کیفیات اور انوارات ہیں وہ ان کو اپنی توجہ سے، اپنی روحانیت سے آپ کے قلب کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو اس سبق کی، شیخ کی توجہ کی برکت سے جو روحانیت انسان کے دل میں اس سبق کی جاتی ہے نا، اس سے پھر انسان کے اوپر اس ذکر کے سبق کے اللہ پاک کامل انوارات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی حضرات ہیں وہ اگر روحانیت میں چلنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی محنت میں لگنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گزارش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سلسلہ عالیہ میں بیعت کریں، بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے سٹیپ بائی سٹیپ ان اسباق کو حاصل کریں، تو ان اسباق کے کرنے کا صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ان اسباق کو سلسلے میں داخل ہو کے کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔